پریسائزلی یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کا تعین کریں، کہاں ہوا، اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ جہاں پر اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم میں کوئی ایونٹ ہیپن ہوا تھا، اس نے وہاں پر واقعے کی حیثیت حاصل کی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں تاریخ عزاداری تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہماری مراد ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ مطلق ہم عزاداری کی بات کریں کہ عزاداری کی خود سے کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا اب وہ عزاداری کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ عزاداری کے بنیادی مطلب کو ہم سمجھتے ہیں، غم منانا، انسان کسی طریقے سے اپنے دل کی اس کیفیت کا اظہار کرے کہ جو اندر وہ رنج کے عالم میں محسوس کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو عزا کا معاملہ ہے وہ کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے تو کسی بھی ایسے واقعے کے اوپر غم منانا کہ جو کسی قوم کے لیے ایک حساسیت، ایک سینسٹیوٹی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے منائے گی۔ لیکن کیا یہ چیز تاریخ میں امام حسین علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا یا اس کی ہسٹری ہمیں اس سے بھی پہلے نظر آتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جناب آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے پر جو گریہ ہے یہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ گریہ کرنا کسی نہ کسی عنوان سے انسان کی خلقت کے تقریباً ساتھ ساتھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم امام مظلوم کے حوالے سے خاص طور پر ڈسکشن سے پہلے اور دیکھیں کہ کیا مختلف اقوام، مختلف جو قومیں ہیں، ان کے یہاں ایسی کوئی رسم رہی ہے، مثلا ہم اسلام کو بھی اس میں درمیان میں سے ہٹا دیں، ایک عام عقلاء کا طریقہ دیکھیں کہ کیا ان کا کوئی ایسا معاملہ رہا ہے کہ وہ فقط و فقط خوشیوں ہی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں اور غموں کو بالکل بھول جاتے ہوں؟ تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ ہر قوم مختلف ایسے واقعات کو ریکال کرتے ہیں اور مختلف ایسے واقعات کی یاد مناتے ہیں۔ مثلا میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ اس وقت میں اسلام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا دوں تو آپ دیکھیے کہ مثلا 9/11 کو ہر سال بار بار ریکال کرنے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ ریلیز نکال رہے ہیں؟ کیوں آپ سیمینارز کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کے اوپر بار بار ٹاک شوز کر رہے ہیں؟ کیوں آپ بار بار اس پر پروگرام کر رہے ہیں؟ ایونٹ ہیڈ ہیپن، ہو چکا وہ کام سارا 9/11 کا، آپ اس کو کیوں واپس ریکال کر رہے ہیں؟ رائٹلی اور رانگلی، مگر یہ کہ بہرحال اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے لیے ایک غم کی تاریخ ہے اور ہم اس کو فراموش نہیں کرنا چاہتے۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں ہمیں ایک روش کا پتہ چلتا ہے، میں کچھ ریفرنسز آخر میں آپ کو دے دوں گا تاکہ فردر ریڈنگ کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں ہمیں ایک روش کا پتہ چلتا ہے، اور وہ روش یہ تھی کہ لوگوں کو غم منانے سے روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ غم منائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ان کے انتقام کا جذبہ ہے وہ سرد پڑ جائے گا، وہ اتنا زیادہ اس کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض افراد نے اس قسم کے اشعار بھی کہے، اور وہ اشعار بھی جو لٹریچر ہے عربک کا اس کے اندر محفوظ ہیں، اور آپ اس کے اندر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا یہ گیا کہ اگر تم گریہ کرو گے، اگر تم ماتم کرو گے، اگر تم عزاداری کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم تو یہ تک محسوس کرتے ہیں کہ خود اسلام کے مقابلے پر جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے بعض جنگوں کے بعد یہ کام کیا کہ اپنی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ گریہ مت کرو، یعنی جس چیز کو وہ اپنے لیے باعث غم سمجھ رہے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ تم گریہ مت کرو، تم غم مت مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے غم منایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا جذبہ انتقام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ روش انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں ایسا کام کر رہے ہو کہ یوں نہ کرو اور یوں کرو، اور ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا اور ایسا کیا تو وہ ہو جائے گا؟ اگر معاملہ اصولی ہے، اگر پرنسپل اسٹینڈ کی بات ہے اور واقعاً وہاں پر بدلہ لینا جسٹیفائیڈ ہے اور اجتماعی معاملہ ہے، ایک قومی معاملہ ہے، قومی مسئلہ ہے، تو رائٹ موقع کا انتظار کرو، اور جب وہ موقع آئے تو تم کو میدان میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم نے اگر ماضی میں ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے کہ جو غم انگیز ہے، کہ جس کو واقعاً مون کیا جانا چاہیے، جس کے اوپر لیمنٹیشن ہونا چاہیے، اور تم اس کو اس وجہ سے اگر اگنور کر رہے ہو تو تم غلط کر رہے ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے 2 آرٹیکل سے خاص طور پر مدد لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک علامہ سید علی نقوی صاحب، یہ دونوں آرٹیکلز علامہ سید علی نقوی صاحب کے ہیں، اور اس میں سے ایک کا نام ہے قطیط العبرہ، کشتہ گریہ پر عقیدت کے چند آنسو، اور دوسرا جو ان کا آرٹیکل ہے اس کا نام ہے زندہ جاوید کا ماتم۔ اچھا، یہ دونوں آرٹیکلز علامہ سید علی نقوی صاحب کے مقالات کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے مقالات سید العلماء۔ ظاہر ہے کہ ان کا لقب تھا سید العلماء، اس حوالے سے ان کے جو مقالات ہیں ان کو جمع کیا گیا، اور یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر بھی، اور میرے خیال میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ اپلوڈڈ ہے۔
اس کے اندر علامہ نے واقعاً بہت لاجیکلی ایک سیکوینس کے ساتھ امام مظلوم کی عزاداری کو قرآن مجید کی روشنی میں اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں، پیغمبر اکرم کے افعال کی روشنی میں، پیغمبر اکرم کے اقوال کی روشنی میں اور پیغمبر اکرم کے سکوت کی روشنی میں کچھ انالائز کرنے کی کوشش کی، جس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہسٹری اور جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے بالکل ابتدائی زمانے کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آ کر امام مظلوم پر اپنی پرائم پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ اس بات کو قطعاً فراموش نہ کریں کہ مختلف مظاہرے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی تمام تر جزیات اور مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو اس انداز سے نہ ملیں کہ جس طریقے سے آج آپ کو نظر آتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں امام حسین کے اوپر کوئی مووی بنائی گئی، تو یہ کوشچن لاجیکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اتنی تھی ہی نہیں کہ کوئی مووی بنائی جا سکے، مگر آج اگر مثال کے طور پر عزاداری کے پروموشن کے لیے اس میڈیم کو بھی استعمال کیا جائے اور سفیر حسین نام کی ایک مووی مثلا بنتی ہے جس میں جناب قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی کے واقعات کو ضبط کیا جاتا ہے اور پخش کیا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، تو کیا اس چیز کو آپ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں چونکہ یہ میڈیم اویلیبل نہیں تھا اور اس میڈیم کو استعمال نہیں کیا گیا، اور پیغمبر اکرم ہر کام کوئی معجزے کے ذریعے سے تو نہیں کرتے کہ اگر ایک چیز جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کو ماضی کے اندر کر کے دکھائیں۔ ہم اصل عزاداری کے اوپر اگر کنونس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو مختلف مظاہرے اس کے ایسے ہیں جو مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اس زمانے میں نہ بھی نظر آئیں تو وہ اس اصل پرنسپل کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر کنونس ہو جائیں کہ کھانا پکنا چاہیے تو پھر لکڑیاں جلا کر آپ چولہا بنائیں یا آپ مائکرو ویو اوون کے اندر کھانا بنائیں یا گیس کا سٹوو آپ کے پاس ہے اور اس کے اوپر آپ کھانا بنائیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کھانا پکنا چاہیے یا کھانا نہیں پکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانی پینا چاہیے یا پانی نہیں پینا چاہیے۔ اب اگر پانی پینا اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہوتا ہے کہ انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے، تو اس کے بعد وہ پانی چشمے سے آئے گا، وہ پانی کنویں سے آئے گا، وہ پانی فلٹر ہو کر آئے گا، اور پھر فلٹر اگر ہوگا تو اس کو کیسے فلٹر کیا جائے گا، اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی جائیں گی، ایریشن ہوگا، کلورینیشن ہوگا، فلوریڈیشن ہوگا، یہ مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جو ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق آئے۔ جب تک وہ اس اصل پرنسپل کے ماتحت رہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہو سکتا۔ سیمینار کا عنوان نیا ہے، ڈسکشن ہمیشہ ہوتا رہا ہے، سیمینار کا عنوان نیا ہے۔ آپ اگر کہیں ٹاک شو تو ٹاک شو کا عنوان نیا ہے مگر ڈسکشن ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کسی چیز کو بیان کرنا یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ٹیبل ہمیشہ سے اسی انداز سے پڑا ہوتا تھا؟ نہیں، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا یہ کرسی اسی انداز سے ہوتی تھی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ خود آپ پیغمبر اکرم کے ممبر کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ بھی ایوالو ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کہ پیغمبر اکرم پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، درخت کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر پیغمبر اکرم کے لیے اس زمانے میں کسی نے سجیسٹ کیا کہ اللہ کے رسول آپ پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتا ہوں، جس کے بعد ممبر کا ایک فارمل کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ایوالو ود دا پیسج آف ٹائم، آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب تک اس اصل کے ماتحت وہ چیز رہے اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بعض افراد اپنے اس غم کے اظہار کے لیے، یعنی اس فطری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ کالا رنگ، سیاہ رنگ یہ ایک علامت غم کی، تو ہوتا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بعض کرکٹرز نے اپنے کسی ساتھی کرکٹر کی وفات کے موقع پر میچ کھیلتے ہوئے کام یہ کیا کہ کالی پٹی جو ہے وہ اپنے بازوؤں کے اوپر باندھ لی۔ آج اگر کسی چینل کے اوپر پابندی لگ جائے یا ان کے خلاف کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کے اینکرز سارے پروگرام اس کالی پٹی کو باندھ کر کیا کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا اس موقع پر وہ کسی چیز سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ وہ اس موقع پر فطری طور پر اپنے آپ کو انکلائنڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرانا چاہیں، اپنے اس غم کا اظہار کرنا چاہیں کہ سم تھنگ رانگ ہیز بین ڈن، تو وہ اس کے لیے رائٹلی اور رانگلی، یعنی وہ اس کو سمجھنے میں کتنے حق بجانب ہے کتنے حق بجانب نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر بہرحال اس کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ بازو کے اوپر کالی پٹی باندھ کر اپنا پروگرام کر رہے ہیں، جو ہم اپنے طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ چیز صرف اور صرف پاکستان کی حد تک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ویسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔
وہاں پر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان کا فطری رجحان ہے کہ جو وہ کہیں سے باقاعدہ ایکوائر نہیں کر رہا، اس کی فطرت کی آواز ہے. پھر اس کے بعد اوور آل پھر کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ایوالو بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر بھی کچھ اسٹیبلش پرنسپلز بنتے ہیں طریقہ کار کے، اسٹریٹجی کے، کہ کسی چیز کو اگر ایکسپریس کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو. اب آئیے ذرا سا ہم دیکھیں اس کے اندر قرآن مجید میں ایک عجیب آیت ہمیں نظر آتی ہے. یعنی عام طور پہ امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. انٹرسٹنگلی جو شعر علامہ سید علی نقوی صاحب نے سب سے پہلے لکھا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے، جو کوٹ کیا ہے انہوں نے کہ معترض نے، اقبال سہیل صاحب ایک شاعر تھے، اور انہوں نے ایک شعر کہا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدا کے، کہ آپ اگر شہدا کے اوپر گریہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی موت کے قائل ہیں. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اب آپ اس شعر کے ذریعے سے اندازہ کر رہے ہیں کہ جو معترض ہے وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. ایک کیٹیگری ناصبیوں کی ہے، ایک کیٹیگری جو ہے وہ ناصبیوں کی ہے. ناصبی کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمنی ہے اہل بیت کا کھلم کھلا اظہار کرنے والے. یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نے لگا کیا رکھا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین سے غلطی ہوئی ہے، یزید حق پر تھا، امیر المومنین تھا. مثلا محمود عباسی وغیرہ جو گروپ پورا ایک کام کرتا رہا ہے اور جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، رشید ابن رشید اور اس طرح کی کتابیں، تو اس کے اندر یزید اور یزید کے ابا ان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو ان کا تو بس نہیں چلتا کہ خود ان کے اپنے عقیدے کے برخلاف خلفائے راشدین کے اوپر بھی وہ یزید کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ شعر ایسے افراد کا نہیں ہے. یعنی وہ افراد کہ جو یزید کو امیر المومنین خلفائے راشدین اور سب سے آگے بڑھانے کے لیے آمادہ اور تیار کیا، آپ یقین کریں گے کہ تاریخ کے اندر وہ افراد رہے ہیں کہ جنہوں نے یزید کی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ یزید تو نبی تھا. ایسے بھی افراد رہے. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جب کبھی بھی حکومت کا انفلوئنس قبول کرنے والے ہسٹورینز جب لکھنے پر آتے ہیں تو وہ جو ان کا بس چلے وہ لکھ ڈالتے ہیں. یزید کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ وہ تو نبی تھا. ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والوں کی طرف سے یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں. تو بہرحال برادران عزیز، یہ شعر کیا بتا رہا ہے؟ یہ شعر یہ بتاتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. ہم تو امام حسین کو شہید مانتے ہیں، اور شہید جو ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو ہم تو خوشیاں منائیں گے، ہم تو اس کے اوپر کسی قسم کا غم کیوں منائیں گے؟ روئیں وہ جو قائل ہو ممات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی وہ تو زندہ جاوید ہیں، ہم ان کا ماتم نہیں کرتے. اس کے اوپر علامہ سید علی نقوی صاحب نے جو پورا آرٹیکل تحریر کیا ہے وہ واقعاً ایک ماسٹر پیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چلیے اسی کو ہم انالائز کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی زندہ جاوید نہ ہو تو اس کا ماتم کیا جائے. یعنی اگر لاجیکلی اس کو ہم انالائز کرنا چاہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو جو زندہ جاوید نہ ہو تو اس کا ماتم کرنا چاہیے. یعنی جو ہلاکت کا شکار ہو جائے پھر اس کا ماتم ہونا چاہیے. تو پھر ہلاکت کا شکار افراد کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ مثلا فرعون جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا تو ہم اس کا ماتم کریں. تو ہم نہیں کرتے تو کم سے کم آپ کریں کہ جو ہلاک ہو گیا پھر آپ اس کا ماتم کریں. اچھا، قرآن مجید نے کیا اس حوالے سے کچھ بات کی ہے؟ خود فرعون کو ڈسکس کرتے ہوئے پروردگار عالم سورہ حامیم دخان کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض. فرعون کے غرق ہونے پر، فرعون کے ہلاک ہونے کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور نہ ان کی طرف سے مہلت دی گئی. یہ کیا ہو گیا؟ یعنی پروردگار عالم نے یہ کیا انداز اختیار کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فرعون کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین نے گریہ کیا. یعنی کسی کو غم نہیں ہوا فرعون کے مرنے کا. تو کیوں غم کیوں نہیں ہوا اس کے مرنے کا؟ اس لیے کہ وہ ہلاک ہوا ہے. یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے اوپر آسمان گریہ کرتا یا زمین گریہ کرتی. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہوتا ہے اصول فقہ کے اندر ہم کہتے ہیں منطوق، اور ایک ہوتا ہے مفہوم. یعنی کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ اس کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ عالم کی عزت کرو تو کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ عالم کو ذلیل مت کرو؟ اگر یہ کہا جائے کہ عالم کی عزت کرو تو کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ عالم کو ذلیل مت کرو؟ ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہے. اچھا، اسی طریقے سے مثلا اگر آپ اس کو اور پھیلا لیں، ہم کہیں کہ قرآن مجید کی تعظیم کرو، تو کیا یہ اب الگ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو پٹکنا نہیں چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے؟ معاذ اللہ. ظاہر ہے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہے. تو کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ سمجھا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے وہ تو آپ کا وہ نیریٹو ہے، وہ آپ کا منطوق ہے، وہ ورڈز جو آپ نے کہے.
اور جو اس کے اندر سے مفہوم نکالا جاتا ہے وہ اسی کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے ایک بڑی فطری بات جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ فما بقت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان پر آسمان نے گریا کیا اور نہ ان کے اوپر زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ یہ کیا چیز اسٹیبلش کی گئی ہے کہ اگر واقعاً ان نفوس کے اندر بلندی ہوتی اور کسی مرحلے پر وہ نفوس پہنچے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ آسمان بھی گریا کرتا اور زمین بھی گریا کرتی۔ اب اگر مثال کے طور پر ہمیں متفق علیہ یہ ملتا ہے کہ 40 تک 40 دنوں تک امام مظلوم کی شہادت کے بعد اگر فلسطین کے اندر بھی، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں جس کو انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ صرف مت ہے؟ کہ یہ صرف چیزیں ایسی ہیں کہ جو بناوٹی ہیں؟ بناوٹی چیزیں مثلاً اگر ہوتی تو ہماری کتابوں میں ہونی چاہیے تھی، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہاں پر ان چیزوں کا موجود ہونا اس کو خود مسلم بناتا ہے کہ یہ ایک ایگریڈ اپون معاملہ تھا کہ امام مظلوم کی شہادت کے موقع پر کائنات میں تغیر کے آثار نمودار ہوئے جو اس آیت کی روح سے بالکل برمحل ہیں کہ جب پروردگار عالم فرعون کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے اوپر آسمان گریا کرتا، وہ اپنی سعادت کو پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی سعادت کو پہنچے، مگر اس سعادت کے مقدمے کے اندر جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کائنات کا وجود اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جو اس کو اون کرتا ہے، جو اس کے فیض کو محسوس کر رہا ہے۔ مثلا اگر اولاد شہید ہو جاتی ہے تو کیا ماں کی آنکھوں میں گریہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اسلام ماں کو اپنے جذبات سے عاری دیکھنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام انسان کو سنگدل نہیں بنانا چاہتا۔ آپ شہادت اور مظلومیت کے ساتھ قتل ہونا یہ تو بالکل الگ بات ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے، یعنی یہ آیت، یہ حدیث جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں میں تھوڑا بعد میں پیش کرتا لیکن اب اسی موقع پر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم پیغمبر اکرم کے وہ فرزند کہ جن کا انتقال پیغمبر اکرم کی آنکھوں کے سامنے ہوا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، بیمار ہوئے، بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، جن کی زیارت موجود ہے اور اس کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے جنت البقیع میں۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کی کیفیت کیا تھی؟ پیغمبر اکرم گریا کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف بعض دوسرے صحابہ کرام انہوں نے باقاعدہ سوال کیا اور بہت اچھا کیا کہ سوال کیا اللہ کے رسول سے۔ پیغمبر اکرم سے انہوں نے پوچھا انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریا کر رہے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے، سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، وہی سمجھ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو گریا نہیں کرنا چاہیے، کیوں گریا کر رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ وہی سوال کر رہا ہے اور اس سوال کے ذریعے سے وہ کلیئرٹی چاہتا ہے، کلیریفیکیشن چاہتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے گریے کو روکا نہیں، پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، لتبکی بھی لتدمع بھی، کہ یہ دل غمزدہ بھی ہوتا ہے، یہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، ولیکن لا نقول الا ما یرضی، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہتے جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو۔ کیا میں نے یہ کہا کہ اللہ نے ظلم کر دیا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ کیا میں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر جفا کر دی؟ نعوذ باللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو میں کر کیا رہا ہوں، میں گریا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ میرے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، تو کیا میں اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر غمگین ہونے کا حق نہیں رکھتا؟ کیا مجھے اس بات کا حق نہیں ہے؟ یقیناً میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، وہ انتقال کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ آخرت کے منزل پر سوار آخرت کی طرف روانہ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیا مجھے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، میرا بیٹا اپنی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھ سکا؟ مرضی پروردگار پر ہم راضی ہیں، مگر کیا مجھے باپ کی حیثیت سے اس بات کا غم ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر وہ باپ ہے تو اس کو باپ کی حیثیت سے اس بات کا غم ہونا چاہیے، اگر وہ ماں ہے تو اسے اپنے ماں ہونے کی حیثیت میں اس بات کا غم ہونا چاہیے۔ اسلام انسان کو سنگ دل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسان کے اخلاق کو سمت دینے کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز کو بھی سمجھے، اس لائن کو بھی سمجھے کہ جو اسلام نے اس کے لیے ڈرا کی ہے، ورنہ تو اسلام دین فطرت نہیں رہے گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس کے ذریعے سے ہم بار بار ادعا کرتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ What does it mean؟ اگر اسلام انسان کو سنگ دل دیکھنا چاہتا ہے تو اس حدیث کا ہم کیا کریں
کہ جو متفق علیہ جو ہمارے سورسز ہیں، شیعہ سورسز کے اندر بھی، سنی سورسز کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا انٹرسٹنگلی ہوتا یہ کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ کیا واقعی اس کا یہ مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 اور آیتیں پیش کروں، یعنی کیونکہ قرآن کی آیت ہے لہٰذا قرآن ہی کی میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ دیکھیں اسٹیبلش کیے گی 2 چیزوں کو کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیا قرآن کے اندر آیا ہے؟ جی ہاں آیا ہے، بالکل آیا ہے۔ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ انہیں دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں دنیا کے اندر کوئی غم نہیں ہوتا؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ تو پروردگار عالم کا سورہ بقرہ کے اندر کیٹیگوریکلی اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم تمہارا یقیناً امتحان لیں گے، اور سب سے پہلے جس چیز سے امتحان لیں گے وہ خوف ہے۔ تو جو جتنا بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ولایت میں آگے ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ ولی ہوگا، اور جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ امتحان ہوگا۔ اور جب زیادہ امتحان ہوگا تو امتحان کا ٹول کیا ہے؟ پہلا ٹول امتحان کا بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے۔ اچھا چھوڑیے یہ تو ولایت میں تو پھر ہم بحث کریں گے نا کہ ولی کون کون ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو طے شدہ ہے کہ وہ منزل ولایت پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، لفظ ہی یہ استعمال کیا کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف کے فراق میں روتے ہوئے، من الحزن یہ غم تھا کہ جس کی وجہ سے یعقوب رو رہے تھے، فہو کظیم۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو غم منا رہے ہیں اور اتنا غم منا رہے ہیں کیسے ہو گیا؟ کیا وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں؟ جو پروردگار کا منشا ہے اس کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا واقعا ایسا ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی نبوت کو معطل ہونا چاہیے معاذ اللہ، ان کو پھر واقعا سسپینڈ کرنا چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہو؟ بھائی بیٹا آنکھوں کی نظروں سے اگر اوجل ہو گیا تو ہوا کرے، اب ٹھیک ہے گریہ کرنے کی کیا بات ہے اس کے اندر، لیکن یعقوب علیہ السلام کا گریہ کرنا، پروردگار عالم کا ریکارڈ کرنا، اور پھر پروردگار عالم کا ریکارڈ کرنے کے بعد نہ مذمت کا اعلان کرنا بلکہ ان کو صابر قرار دینا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی تھا صبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ صبر گریے کے متصادم نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوا کیا؟ اس آیت کو ہم کہاں پر لے کر جائیں؟ اچھا چھوڑیے 1-2 اور ریفرنسز بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، سال کو پیغمبر اکرم نے کیا قرار دیا؟ عام الحزن، یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم سے بھی اوپر کوئی ہے؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں ایک پورا سال میں غم مناؤں گا کہ میرے محسن اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے، خدیجہ اس دنیا میں نہیں رہی، میں ایک پورا سال غم کا مناؤں گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس آیت کو غلط سمجھا گیا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا، خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، ایسا نہ ہو جائے یہ خوف ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا اس بات کا غم ہے۔ ایسا نہ ہو جائے، مثلا انسان صحت مند ہے، خوف بیماری نہ آ جائے، دولت ہے، خوف غربت نہ آ جائے، نوٹ کر رہے ہیں ہم، زندگی ہے، خوف موت نہ آ جائے۔ غم کس چیز کا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ حالات نے ایسا کیوں پلٹا کھایا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ اب جس کا جو مزاج ہے وہ اس کے اعتبار سے، اگر ایک انسان دنیا دار ہے تو فقط دنیا ہی کے اعتبار سے خوف محسوس کرتا ہے، دنیا ہی کے اندر جو ماضی کے واقعات ہیں ان کے اوپر وہ غم محسوس کرتا ہے، بالکل درست ہے، یہ دنیا کے اندر وہ کرتا ہے اور دنیا ہی کے انداز سے کرتا ہے۔ اگر ایک انسان دیندار ہے اس کو کس بات کا خوف ہے؟ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایسا تو نہیں کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، خوف ہے۔ غم کس بات کا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ پاکستان کے اندر مومنین کو کیوں اتنا زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ غم ہے اس بات کا۔ خوف کس بات کا ہے؟ مزید یہ بڑھ نہ جائے، اس بات کا خوف ہے۔ کیا یہ چیز واقعا ایک دنیا دار شخص کے ذہن میں بھی آئے گی جو اپنی عیاشیوں کے اندر لگا ہوا ہے؟ اس کو تو اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں میرا نائٹ کلب بند نہ ہو جائے۔ وہ اپنے انداز سے سوچے گا، یہ اپنے انداز سے سوچے گا، ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا،
جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کا انداز ہے، وہ اسی اعتبار سے دنیا کے اندر ہی وہ خوف محسوس کر رہا ہے، دنیا ہی کے اندر وہ غم محسوس کر رہا ہے، مگر اپنے اپنے ظرف کے مطابق، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کا مزاج ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس کے مطابق وہ سوچے گا۔ اگر کوئی اپنی قوم کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں واقعاً ایک دل درد مند رکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں خوف زدہ ہوگا کہ کہیں یہ آف ٹریک نہ ہو جائے۔ اگر آف ٹریک ہو گئے تو دکھ اس بات کا ہوگا کیوں ہو گئے، اور اب ان کو مزید کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ خوف اور یہ غم ہر انسان کے نفس کے ظرف کی بلندی یا پستی کے مطابق ہوتا ہے، مگر دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان رہتے ہوئے ان چیزوں سے بری نہیں ہے۔ ہاں، اب جو آیت کے اندر کہا جا رہا ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں ایک انسان پہنچ گیا، ظاہر ہے اس دنیا سے گیا تو اب وہ ٹرانزیشن ختم، اب اس کے بعد امتحان ختم۔ جب امتحان ختم تو ایمان کے ساتھ گیا، تو اب ایمان کے زائل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ماضی کے اندر اس نے دنیا کے اندر جو زحمتیں برداشت کی، ان کے غم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ جنت کے اندر انٹر ہو گیا تو اب اس کے بعد کیا؟ اب کون سا خوف، اب کون سا غم؟ اب کوئی خوف یا کوئی غم اسے شامل حال نہیں ہوگا۔ یہ وہ بشارت ہے کہ جس کا تعلق جنت میں جانے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، نہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ کوئی خوف محسوس کرے گا اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ پیغمبر اکرم کا عام الحزن منانا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ کرنا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے، سورہ قصص 28واں سورہ، اور وہ خوف محسوس کر رہے تھے، خائفن، یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان یا تو ہر مرتبہ اپنے علم غیب ہی کو استعمال کرے اور دنیا کے تمام تر امتحانات سے بالکل آزاد ہو جائے۔ یہ مزاج نہ انبیاء کا ہے، نہ ائمہ معصومین کا ہے، نہ اولیاء کا ہے، نہ مومنین کا ہے۔ مرد میدان بنتے ہیں، میدان کے اندر آتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ مجھے اگر لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے پر حملہ ہونے والا ہے تو مجھے خوف محسوس ہوگا، ہاں، میں اب اس خوف کو مقابلہ کیسے کرتا ہوں، ان حالات کو میں ٹیکل کیسے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان میدان سے چلا جائے، وہ کہ میں خوف محسوس کر رہا ہوں، میں میدان سے چلا گیا، یہ بزدلی ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ آپ نے جب خوف کو محسوس کیا تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے جب اندیشہ محسوس کیا تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ آپ میدان سے ہٹ جاتے ہیں یا ویز مینز تلاش کرتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کریں، اس کو ایڈریس کریں، اس کو دیکھیں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور پھر اگر وہ تمام تر اسٹریٹجیز اسی طریقے سے کلک کرتی ہیں جیسے آپ کا منشا تھا تو بہت اچھا ہو گیا، اگر نہیں کرتی ہیں تو ریزلٹ وڈ بی ادروائز، دین واٹ؟ غم رہے گا، بالکل رہے گا، اور اس کے رہنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کو اتنی اذیتیں کیوں دی گئیں؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں کیوں پھینک رہا تھا؟ وہ نمرود کر رہا تھا، اس نے اپنی بدبختی کا سامان کیا، مگر کیا ہمیں اس بات کا افسوس ہونا چاہیے یا اس پر ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ واہ واہ کتنا اچھا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا؟ تو ہم کیا شادیاں نہ بچانا شروع کریں گے اس موقع پر، یا افسوس کا اظہار کریں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے یاد کرو اے بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں دوسرے مقام پر، یاد کرو کہ تمہیں کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب فرعون کی طرف سے تمہیں اذیت مل رہی تھی، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اس موقع پر فرعون کیا کر رہا تھا؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو آزاد رکھتا تھا۔ آزاد کیوں رکھتا تھا؟ خدمت لینے کے لیے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کام وہ کر رہا تھا، غلط تھا، مگر امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ یاد کرو اس بات کو۔ کیوں یاد کریں؟ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ بنی اسرائیل والے اگر سوال کریں کہ ہم کیوں یاد کریں، کیوں اس کو ریکال کریں، ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر ہم پر ظلم ہوا ہے، تو ہم اس کو کیوں یاد کریں، ہم اس کو کیوں ریکال کریں؟ یاد رکھیے قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ، ذکرہم بایام اللہ، جو ایام اللہ ہیں ان کو یاد کرو۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ دن جس میں کوئی خاص نعمت ملی اس کو بھی یاد کرو، ہر وہ دن جس میں کوئی خاص امتحان ہوا اس کو بھی یاد کرو۔ اگر انڈیویجلی، انفرادی حیثیت میں کسی کو کوئی خاص نعمت ملی، اولاد کی نعمت ملی، یہ اس کے لیے یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی خاص امتحان ہوا انڈیویجلی، کاروبار کا، کسی چیز کا بھی، وہ ایک خاص یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور قوموں کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک نعمت من حیث القوم کسی قوم کو حاصل ہوئی ہے، وہ اس کے لیے یوم اللہ کا دن ہے کہ وہ دن کون سا تھا جب ہم کو یہ نعمت حاصل ہوئی۔
اگر کوئی خاص امتحان، کوئی خاص مصیبت، کوئی خاص سانحہ ہوا کہ یہ بھی اس قوم کے لیے یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے. ذکرہم بایام اللہ، اے حبیب بھلاؤ نہیں، ان چیزوں کو یاد رکھو. ایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے، یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. نوٹ کریں، صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے. عام طور پر شکر نعمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، صبر امتحان کے ساتھ مطالبہ کیا جاتا ہے. یاد کرو تاکہ اس یاد دہانی کے نتیجے میں تم اپنی مستقبل کی تمام تر اسٹریٹجیز کو اسٹیم لائن کر سکو. وہ اگر انسان اپنے ماضی کو بھلا دے تو یاد رکھیے کہ وہ مستقبل کے لیے بہتر پالیسی کبھی بھی نہیں دے سکے گا. اب آئیے تھوڑا سا ہم تیزی کے ساتھ چلیں. تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہم نے دیکھی، دیگر آیتوں کو بھی دیکھا. اب تھوڑا سا اور آگے دیکھتے ہیں. کیا پیغمبر اکرم نے عملی طور پر ایسا کچھ کر کے دکھایا؟ 5-7 منٹ ہی رہے مگر اس کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. جناب حمزہ علیہ السلام سید الشہداء، امام حسین سے پہلے ان کا لقب تھا. جناب حمزہ سلام اللہ علیہ ان کی وفات کے موقع پر احد میں شہید ہوئے ہیں، اور اس موقع پر پیغمبر اکرم اس بات کا شکوہ کرتے ہیں جب مدینہ منورہ واپس آئے اور مدینہ منورہ میں انصار نے اپنے شہداء کا ماتم شروع کیا، گریہ کیا ان کے اوپر. اس موقع پر پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا، میں پھر یاد دے رہا ہوں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے، اما امی حمزہ فلا بواکی اللہ، مگر میرے چچا حمزہ ان پر تو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے، کوئی رو ہی نہیں رہا. یعنی زہرا اپنے گھر میں الگ بس ان پر گریہ کر رہی ہیں اور باقی سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو رو رہے ہیں، حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. پیغمبر اکرم نے اس بات کا باقاعدہ شکوہ کیا، جس کے بعد انصار نے اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہا کہ جاؤ خانہ زہرا میں اور فاطمہ زہرا کے گھر میں جا کر حمزہ کا ماتم کرو. جس کے بعد رسم یہ قرار پائی، یاد رکھیے گا یہ جملے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رسم یہ قرار پائی کہ پھر جب کسی کے گھر میں کوئی وفات ہوتی تو اس کا تذکرہ بعد میں ہوتا، حمزہ کا تذکرہ پہلے ہوتا. ایک عرصے تک یہ روش رہی. جو آج مجلس میں آپ امام حسین کے حوالے سے روش دیکھتے ہیں، بھئی آپ کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، مجلس امام حسین کی ہو رہی ہے، کیوں؟ یہ وہی روش ہے. جناب حمزہ جب تک سید الشہداء تھے، ان سے بڑی شہادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ روش رہی. امام حسین کہ جن کی وفات شہادت سے پہلے برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر، ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے، برادران کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام حسین کی ولادت کے موقع پر ان کی آنے والی شہادت کو یاد کر کے گریہ کیا. پیغمبر اکرم نے امام حسین کی ولادت کے بعد، ولادت کے موقع پر، ولادت کے بعد ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، جناب ام سلمہ کی روایت اور بہت ساری روایتیں جو آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں کے اندر، یہ برادران اہل سنت کے پاس موجود ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہ جنہوں نے تشیع کی رد میں بہت ساری کتابیں لکھی، بہت کچھ لکھا، بلکہ ان کی وہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ وہ تو ظاہر ہے کہ زبان زد عام ہے، جس کے بہت سے جوابات بھی علماء نے دیے. مگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خود اپنے دعوے کے مطابق ناسبی نہیں تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ عاشورہ کے دن آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عاشورہ کے دن میرے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں حسنین کی شان میں اور ان کے فضائل میں جو احادیث آئی ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا بھی تذکرہ کرتا ہوں کہ جن کے اندر جناب ام سلمہ کی روایت کا انہوں نے خاص حوالہ دیا کہ جناب ام سلمہ تھیں، پیغمبر اکرم کے پاس امام حسین تشریف لائے، پیغمبر اکرم کے سینے پر حسین تھے اور پیغمبر اکرم نے گریہ کیا. جناب ام سلمہ نے سوال کیا اور پیغمبر اکرم نے یہ بیان کیا کہ ام سلمہ اس بچے کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا. کربلا کا تذکرہ کیا، وہ مٹی دینا، اس مٹی کے بارے میں یہ پیشن گوئی کرنا کہ مستقبل میں جب حسین کی شہادت ہوگی تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے عاشورہ کے دن پڑھا کرتا ہوں. مجلس اور کس چیز کا نام ہے؟ مجلس اور کس چیز کا نام ہے؟ یاد حسین منانا، گریہ کرنا، امام حسین کے اوپر رونا، ماتم کرنا، یہی ساری چیزیں. آپ وہاں پر رک گئے، ہم اس سے تھوڑا آگے گئے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ ہمارے پاس معصومین کی طرف سے جو دستور دیا گیا تھا اس کے اندر بہت وسعت موجود ہے، بہت وسعت موجود ہے، لہٰذا مجھ سے آگے بھی گئے. لیکن یہ کہ یہ تمام تر چیز جو اصل عزاداری جو ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہوئی. جناب حمزہ کا جو تذکرہ بھی میں نے کیا، یہ معاملہ یہاں پر ٹھہرا بھی نہیں. جناب جعفر طیار ان کی شہادت کے موقع پر غزوہ موتا میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے جب کسی نے یہ اعتراض کیا، بلکہ خلیفہ ثانی کا اعتراض تھا، خواتین گریہ کر رہی تھیں اور انہوں نے اعتراض کیا،
پیغمبر اکرم نے اس موقع پر کہا کہ الا مثل جعفر فلتبکی البواکی، جعفر جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اب آپ نوٹ کریں، پیغمبر اکرم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جعفر پر رونا چاہیے، الا مثل جعفر فلتبکی البواکی، جعفر جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے، گریا کرنے والوں کو گریا کرنا چاہیے. جعفر جیسی شہادت پر اگر گریا کرنا چاہیے تو جعفر سے جو بالاتر شہادت ہو اس کے اوپر کیوں گریا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیوں عزاداری نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی کیا جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، استیعاب جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی گئی اس کو آپ دیکھیے، صحیح بخاری یعنی جو آج میں نے تمام ریفرنسز جو دیے ہیں ان کے لیے بخاری کو دیکھیے، اور ان تمام کے ڈیٹیل تمام حوالوں کے لیے علامہ سید علی نقی صاحب کی اس کتاب مقالات سید العلماء اس کا مطالعہ کیجیے، جس کے 2 آرٹیکلز کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا. اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تو یہ بھی بتایا گیا کہ پیغمبر اکرم اپنی والدہ کی قبر پر آئے، جناب آمنہ کی قبر کے اوپر، فبکا و ابکا، پیغمبر اکرم نے خود بھی گریا کیا، و ابکا، اور پیغمبر اکرم نے دوسروں کو بھی رلایا اس موقع پر. یعنی پیغمبر اکرم اپنی ماں کو جب یاد کر رہے تھے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم خود بھی رو رہے تھے، اور جو پیغمبر اکرم کی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گریا کر رہے تھے جو ان کے آس پاس موجود تھے. جناب آمنہ شہید تو نہیں ہوئی تھی، جناب آمنہ کی وفات ہوئی تھی، مگر کافی سال گزرنے کے بعد، یعنی آپ کو یاد ہوگا پیغمبر اکرم کتنے سال کے تھے جب جناب آمنہ کی وفات ہوئی؟ 6 سال. پیغمبر اکرم کا بچپن کا زمانہ تھا، 6 سال کے سن میں جناب آمنہ کی وفات ہوئی ہے. یا مکہ میں یا ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان جناب آمنہ کی قبر، وہاں پر پیغمبر اکرم تشریف لائے، خود بھی گریا کر رہے ہیں. یعنی کئی سال گزرنے کے بعد بھی مرحوم کو کہ جو شہید نہیں ہوا ہے یاد کر کے گریا کرنا اور اس پر آنسو بہانا اور دوسروں کو بھی رلانا. اگر شہادت نہیں بھی ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم کو پسند ہے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا لخت جگر جس کا گریا پیغمبر اکرم نے اس کی شہادت سے پہلے کیا ہے، تو شہادت کے بعد کیا پیغمبر اکرم اس کے گریے کو پسند کریں گے یا اس پر گریے کو ناپسند کریں گے؟ جبکہ بالکل متفق علیہ یہ روایات ساری موجود ہیں. ہماری کتابوں میں تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. اب اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا اگر آپ 2-3 اور چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر لیں، آل محمد کے طریقہ کار کے اندر باقاعدہ اہتمام کر کے معصومین کا یہ طریقہ کار رہا. ایک اور کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا، یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، البتہ ٹرانسلیشن اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا میں چاہ رہا تھا. اصل کتاب تو یہ فارسی کی ہے، مگر اہل فکر و نظر کے سوالات اور ان کے جوابات، محرم الحرام جماعت اہل قلم، یہ ایک پوری سیریز ہے جو ایران کے اندر شائع ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ. اس کا یہ اردو ٹرانسلیشن ہے. پھر عرض کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہوا کہ جو اس کتاب کا حق تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک پورا چیپٹر ہے، اور وہ ہے عزاداری کا فلسفہ اور عزاداری کی تاریخ کے بارے میں. کہ مثلا عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے محترم سینئر حضرت مولانا شیخ شبیر حسن میثمی صاحب، ان کا تو موضوع ہی یہ ہے کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے تو وہ اس پر بات کریں گے. میں تو فقط آپ کی خدمت میں اس کے کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ گزارش کر دوں. نمبر 1، محبت اور دوستی. جس سے محبت ہے اس کی خوشی میں خوش، اس کے غم میں غمگین رہنا، یہ فطری معاملہ ہے. دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر ولادت ہوتی ہے، آپ ہر جگہ تو مبارکباد دینے نہیں جاتے ہیں، مگر آپ کے دوست کے یہاں ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹی کی، آپ پہنچ گئے خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. کیوں؟ جب آپ اس کو اون کرتے ہیں، جب آپ اس کی محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، آپ اس کے غم میں غمگین ہیں. انتقال تو روز ہو رہے ہیں، آپ ہر ایک کی میت میں تو نہیں جاتے. کیوں؟ یہ بالکل آپ کا فطری معاملہ ہے کہ جس کو آپ اون کرتے ہیں اس کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں. یہی معاملہ آل محمد کے ساتھ دینی حیثیت سے خاص طور پر ہے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو محبت اور مودت کا پھر کیا تقاضا ہے؟ ذکرہم بایام اللہ، ان دنوں کو یاد کرو جب ان کی ولادت ہوئی، جب وہ اس دنیا میں آئے. یہ تحفہ پروردگار ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کی اولاد بنا کر بھیجا. ہم خوشی منائیں گے، بالکل منائیں گے، یہ ہمارا فطری حق ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، معصومین کی طرف سے تاکید موجود ہے. دیٹس آل، کافی ہے ہمارے لیے. دوسری چیز، انسان سازی، کہ انسان ان کے واقعات کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے حالات میں اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے.
پریشانی مشکلات ان کے اوپر آئی، انہوں نے کیا کیا، ہم پر مشکلات آئے ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں، ان کی اپروچ کیا تھی ہماری اپروچ کیا ہے، اس کے درمیان ایک ارتباط پیدا کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے لیے کچھ لیسنز کو لینا۔ نمبر 3 تعمیر معاشرہ۔ جب آپ انسان انڈیویجولی اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے، اگر ایک پورا گروہ یہ کام کرنے لگے، سوسائٹی امپروو ہوتی ہے، سوسائٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ نمبر 4 انتقال فرہنگ شیعہ بنسل نو، کہ انسان اپنے ان تمام تر تعلیمات کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے عزاداری کا محتاج ہے۔ اگر عزاداری نہ ہوئی تو آپ اطمینان رکھیے کہ تشیع کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ علامہ طالب جوہری صاحب اکثر اس جملے کو کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ نہ ہو تو دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ملے گا، اور اگر عزاداری اور گریہ حسین نہ ہو تو دنیا کے اندر شیعوں کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ باقی تمام تر چیزیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، مگر آپ یاد رکھیے کہ شعار کے اعتبار سے جو تشیع کا شعار ہے سب سے اہم وہ عزاداری ہے۔ اگر اس کو آپ مٹا دیں، اگلی نسل جو ہے وہ آپ کی شیعت کے اوپر باقی بھی نہیں رہے گی، آپ بھول جائیں جتنا بھی آپ دوسرے طریقے اختیار کر لیں۔ عزاداری اتنا بڑا کلچرل ایک انفلوئنس ہے، اتنا بڑا اس کا فیکٹر ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص بھی ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر کمی کی کوشش کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شیعہ فرہنگ، شیعہ ثقافت اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نہیں فراموش کر سکتا، ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ خان والے معاملے کے لیے ہم لوگ پورا ڈیلیگیشن گئے تھے تاکہ وہ افراد جن کے ذہنوں کے اندر کوئی غلط فہمی وہ دور ہو جائے، تو اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ جہاں دوسری باتیں کی آیت اللہ سعید حکیم صاحب نے، آئی کانٹ فارگیٹ، ہم نے اس کو رپورٹ کے اندر بھی مینشن کیا ہے، آغا محسمی بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، جو جماعت کے صدر جناب مظہر جمانی صاحب کو سبمٹ کی تھی، اس کے اندر بھی اس بات کو مینشن کیا تھا کہ آیت اللہ سعید حکیم صاحب نے، آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ حافظ بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ اسحاق فیاض سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ سعید حکیم سے ملاقات ہوئی۔ آیت اللہ سعید حکیم نے ایک عجیب بات کی، واقعا میری توجہ اس حد تک تھی بھی نہیں، یہ جو مراجع سے گائیڈ لائن لینے والی جو بات ہوتی ہے کہ ان سے آپ گائیڈنس لیں، یہ واقعا بہت اہم ہے۔ آیت اللہ سعید حکیم کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یاد رکھیے گا اجتماعی کام بہت اہم ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اجتماعی کام بہت اہم ہوتے ہیں، مگر اجتماع کے انتظار میں انفرادی کاموں کو نظر انداز مت کریں۔ کیا وہ مطلب اس کا؟ اجتماعی کام بہت اہم ہے، میں مثال کے طور پر میں پورے پاکستان کے اندر ایک کام کرنا چاہتا ہوں، کریں، بہت اچھا ہے، کیپیسٹی ہے، کریں۔ میں پورے کراچی کے اندر یہ کام کرنا، کیپیسٹی ہے، کریں آپ، بسم اللہ۔ مگر اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے، کراچی کی کیپیسٹی ہے، تو اس کو کمپرومائز مت کریں پاکستان میں کام کرنے کے انتظار میں۔ میں پورے کراچی میں کام کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پورے کراچی میں کام کرنے کی بہت آسان الفاظ میں کہوں، عوامی زبان کے اندر تپڑ نہیں ہے تو اپنے محلے کو مت بھولیں، اور اگر اپنے محلے کے اندر کام کرنے کی تپڑ نہیں ہے تو اپنے گھر کو مت بھولیں، اور اگر اپنے گھر میں بھی بس نہیں چلتا ہے تو اپنے آپ کو مت فراموش کریں۔ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد ہے ایک کتاب نکالی، آیت اللہ سعید حکیم، یعنی میں مرجع کی بات کر رہا ہوں، مراجع میں سے اہم مراجع میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب نکالی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، آغا شہیدی، میں، آغا محسمی، آغا صالحی، امین مرچنٹ صاحب جو آیت اللہ سیستانی کے معتمد خاص ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آغا سعید حکیم، بزی پرسنالٹی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر درمیان میں سے ایک کتاب کو نکالا، ڈھونڈ کے نکالا، کھولا اور باقاعدہ پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ یہ کس کا واقعہ تھا؟ وہ سنا رہے تھے ایک شخص کا واقعہ کہ جو غیروں میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی پاکستان میں تو ازا کا ماحول ہے، ایران میں تو ازا کا ماحول ہے، ہندوستان میں بھی ازا کا ماحول ہے، خاص طور پہ جو شیعہ ڈومینیٹڈ آبادیاں ہیں وہاں پر ایک ازاداری کا ماحول ہے، عراق کے اندر ازاداری کا ماحول ہے، مگر کیا پوری دنیا میں ہر جگہ پر ازاداری کا ماحول ہے؟ نہیں۔ تو اب اس موقع پر وہ کیا کرے؟ اس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شیعہ عاشور کا دن ہے یا ویسے ہی محرم ایام ازا چل رہے ہیں۔ آیت اللہ سعید حکیم فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، مجلس بیچارہ پڑھ نہیں سکتا ہے، ذرائع موجود نہیں ہے کہ وہ خود انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اس نے کیا کیا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور ایام ازا ہیں، امام حسین کو یاد کر رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے، خود ہی جو اس کو یاد آ رہا ہے امام حسین کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے۔ اور کیا مجمع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں، میرا خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے حسین کو یاد کر رہا ہوں، میں پیغمبر اکرم کو پرسہ دے رہا ہوں، اور پرسہ دینے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے 1,00,000 کا مجمع بیٹھا ہو تبھی میں یہ کام کروں، ورنہ کیا عزاداری نہیں ہوگی؟ خدا کی قسم، اگر یہ اس کو آپ جذباتی جملے کے طور پر ہی سمجھیے، اگر
سارے شیعہ حسین کو فراموش کر دیں تو در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں آئیں گی. ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم کا وہ وعدہ جو ہے وہ ناقص رہ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اس موقع پر وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے امام حسین کو یاد کیا اور گریہ کر رہا تھا. دوسرے جو افراد اتفاق سے قریب سے گزرے انہوں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہو کیا گیا. یہی وہ چیز ہے کہ جو عزاداری کی ایک بہت اہم فلسفی بھی ہے کہ یاد رکھیے خوشی کسی غیر کو قریب نہیں کرتی, غیر کو, لیکن غم غیر کو بھی قریب کر دیتا ہے. انہوں نے آ کر سوال کیا کیا ہو گیا. اس نے کہا آج کا دن میرے مولا کا دن تھا, آج کا دن میرے مولا کا دن, اور آج کے دن یہ مظالم ہوئے ہیں میرے امام کے اوپر, اور آج کے دن ہمارے لیے تاکید ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور گریہ کریں. اور جب اس نے یہ کہا تو وہ غیر جن کا کوئی تعلق نہیں وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مزید بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن, کیا ہوا تھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ اجتماعی کام بالکل کریں جس لیول کے اوپر کر سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی کام کریں گے اس کے بعد ہی آپ انفرادی کام کریں گے. انفرادی کام شروع کریں, جو جس کیپیسٹی کے اندر کر سکتا ہے وہ کرے, کام وہیں سے پھر آگے بڑھتا ہے. آیت اللہ باقر الصدر کا جملہ بھی میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں, جو کسی نے مجھے کہا تھا. آیت اللہ باقر الصدر وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وسائل سے انقلاب نہیں آتا ہے, انقلاب سے وسائل آتے ہیں. آپ کہاں سے شروع کریں گے, آپ کہاں سے شروع کریں گے. آپ وسائل کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے. اپنی ذات سے انقلاب لے کر آئیے, اس کے بعد پھر وسائل خود بخود آنا شروع ہوں گے. اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 800, 8000, 8 لاکھ, کروڑ, جہاں تک آپ پہنچ سکیں پہنچیں, اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, خدا نے کسی کو اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے. مزید کچھ باتیں اس کتاب سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, مگر ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, اور کچھ آپ کے سوالات کو بھی میں انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں تاکہ آپ کے سوالات چند ہی صحیح مگر ان کو لیا جا سکے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد.